ایک سال حکومت کا ہوا ہے، آپ کا کیا اس حوالے سے جو رپورٹ کارڈ ہے حکومت کا تو کافی انگلیاں اٹھ رہی ہیں، آپ باہر بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے سڑکوں پہ آ رہی ہے۔ دیکھیے کہنے کو بہت کچھ کہہ سکتا ہے، مگر میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ پچھلے 2019 کے بعد جو گورنر رول میں ہو رہا تھا، پکڑ دکڑ کا ماحول تھا، روز چھاپے پڑتے تھے الگ الگ ایجنسیز کے، بین لگائی جاتی تھی، جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو اٹیچ کیا جاتا ہے، لوگوں کی پراپرٹی اٹیچ کی گئی، یعنی جموں کشمیر میں ایک سرویلنس چل رہی تھی، کوئی بات نہیں کر سکتا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے، تو اس وقت لگتا تھا یہ بڑا ایب نارمل ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ مگر عمر صاحب نے جو سب سے بڑی سروس کی بی جے پی کی، کہ جو ابھی تک لوگوں کو لگتا تھا یہ کیا گو، ملازموں کو نکالتے، لوگ بولتے تھے کیوں نکالا، تو عمر صاحب نے اس کو نارملائز کیا، کہ جو ابھی تک لگتا تھا کہ یہ برا ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، عمر صاحب نے کہا یہ ٹھیک ہے، چل رہا ہے، کیونکہ نہ وہ بات کی انہوں نے، نہ اس میں کوئی ریزسٹنس دکھایا۔ جو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے جو لوگ ہزاروں کی تعداد میں باہر جیلوں میں ہیں ان کو ہم لیگل ایڈ دیں گے، نہیں دیا۔ انہوں نے کہا تھا 370 کو لے کے نام نہیں لیتے 370 کا، یعنی جو بی جے پی کا ایک نیریٹو رہا کہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، 370 کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، صرف سٹیٹ ہوڈ کی بات بی جے پی، اور آج سٹیٹ ہوڈ کو بھی عمر صاحب نے ایک بہت بڑا مشکل سوال بنا دیا۔ وہ سٹیٹ ہوڈ جو بی جے پی خود کہتی تھی ہم دیں گے، مگر سٹیٹ ہوڈ بولتے بولتے عمر صاحب نے اس کو مسئلہ کشمیر سے بھی بڑا مسئلہ بنایا۔ تو میں سمجھتی ہوں یہ جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہے کہ آج بھی پکڑ دکڑ ہے، آج بھی جماعت اسلامی کے جو انسٹیٹیوشن اٹیچ کیے جاتے ہیں، ہمارے سکول بند کیے گئے، فلاح عام ٹرسٹ کا جو انسٹیٹیوشن ہے اس کو ٹیک اوور کیا، اور یہاں کی جو منسٹر ہے اس کے سگنیچر سے ہوا۔ تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ہی بڑی ڈس سروس ہوئی پچھلے ایک سال میں۔ باقی چھوڑیے، فری گیس دیں گے، بجلی دیں گے، فری پانی دیں گے، فری 1 لاکھ روزگار دیں گے، اوپن میرٹ کے ساتھ ہم کریں گے، ان کے ساتھ ریشنلائزیشن کریں گے، ڈیلی ویجرز کو پرماننٹ کریں گے، یہ تو اس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے۔ دو بات آپ سے پوچھنا چاہیں گے، چونکہ جو یہ گورنمنٹ ہے، اگر آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے جب آپ پالپورہ عیدگاہ گئی تھی، آپ نے وہاں 2 باتیں کی تھی، ایک تو یہی راؤنڈ دی ایئر کیا رہا نیشنل کانفرنس کا، اور طالبان کی بات کی، لیکن جب اسے شام کو ہم نے نیشنل کانفرنس سے پوچھا کہ 1 سال میں آپ نے کیا کیا، پی ڈی پی کا بھی سوال ہے، باقی لوگوں کا بھی سوال ہے، انہوں نے کیا اگر ہماری جگہ پی ڈی پی ہوتی وہ اس سے بیٹر کیا کرتی، کیونکہ یہ یو ٹی میں اس وقت جموں کشمیر چل رہی ہے، اسٹیٹ نہیں ہے۔ کیجریوال یو ٹی میں نہیں تھے کیا؟ کیجریوال میں یو ٹی میں رہ کے لوگوں کو فری بجلی نہیں دی، فری پانی نہیں دیا، سکولوں کو امپروو نہیں کیا، ہیلتھ سینٹر کو امپروو نہیں کیا، جو اللیگل کالونیز تھی ان کو لیگلائز کیا، پوری کرپشن کو دور کر دیا۔ تو مجھے لگتا ہے کیجریوال کے تو سر پہ ایسے بندوق رکھی تھی ایل جی صاحب نے، پر اس کے باوجود جتنی اچھی، ہمیں کیجریوال کے پالیٹکس کے ساتھ بہت ان کے ساتھ اعتراضات ہیں، مگر اگر آپ ایز اے یو ٹی میں جو ان کی گورننس دیکھیں گے وہ تو ایک ماڈل ہے۔ تو یہاں تو کسی نے روکے نہیں عمر صاحب کے ہاتھ، وہ اب فری گیس کیوں نہیں دے رہے ہیں، وہ وڈو فنڈ کو کیوں نہیں بڑھا رہے ہیں، کس نے روکا ہے، وہ فری پاور کیوں نہیں دے رہے ہیں، پانی کیوں نہیں دے رہے ہیں، روزگار کیوں نہیں دے رہے ہیں، جو ریزرویشن پہ انہوں نے کمیٹی بنائی اس کی رپورٹ عام کیوں نہیں کریں۔ میرا خیال میں یہ زیادتی ہے، یہ کہنا کہ ہمارے پاس اسٹیٹ ہوڈ نہیں ہے، وہ ایک میرے خیال میں بہانہ ہے۔ موقف رہے گا پی ڈی پی کا، جس طرح سے سجاد لون صاحب نے جو ہے اریسٹین کرنے کا جو ہے اعلان بھی کیا؟ دیکھیے فاروق صاحب نے مجھے فون کیا، انہوں نے بولا کہ ہمیں سپورٹ کی ضرورت ہے، میں نے ان کو یہ بتایا کہ دیکھیے سپورٹ جہاں تک ہے ہم آپس میں اپنی ہمارے سینئر لیڈر بیٹھ کے بات بھی کریں گے، مگر میں نے ان کو بولا ہماری کچھ بلز ہیں جو پچھلے سیشن میں بھی لائی تھی، ہم نے آج بھی لائی ہیں، کم سے اس میں 1-2 بلز تو ہمارے آپ پاس کروا دیں، چاہے وہ یہ جو لوگوں کے جو غریب لوگوں کی گھاس چرائے میں 30 سال سے زیادہ وقفے سے جو ان کے پاس جگہ ہے، مکان ہے، دکان ہے، گاؤں کھانا ہے، اس کو ریگولرائز کی لیجیے، یا جو ڈیلی ویجر بیچارے اتنے سالوں سے 20 25 سال سے سارا جو سرکار یہ چلاتے ہیں، چاہے پی ایچ ای ہو، آر این بی ہو، اریگیشن ہو، کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو، ہیلتھ ہو، تو ان کی وجہ سے وہ ڈپارٹمنٹ چلتا ہے، تو یہ بیچارے 8,000 روپے میں کیا کریں گے؟ تو اگر کم سے کم یہ 1-2 بلز میں وہ ہماری مدد کریں، اس کو پاس ہونے میں مدد کریں، تو شاید ہم سوچ سکتے ہیں اس بارے میں۔ تھینک یو سو مچ۔